السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ آج کی جو آیت ہے یہ قرآن کریم کی ایک اہم آیت ہے، اس معنی کر کے کہ اس کے اندر قرآن کریم کی تقسیم بیان کی گئی ہے کہ قرآن کتنے طرح کا ہے، یا قرآن میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں یا جو آیتیں آئی ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ کتنی طرح کی ہیں۔ اس کے بارے میں ہے کہ دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکم آیتیں ہیں اور دوسری متشابہ آیتیں ہیں۔ اب محکم آیتیں کن کو کہتے ہیں اور متشابہ آیتیں کن کو کہتے ہیں، قرآن کریم نے خود ان کو بیان کیا ہے کہ اس طرح کی آیتیں محکم ہیں اور اس طرح کی آیتیں متشابہ ہیں۔ فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ وہ ذات جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی اس میں کچھ آیتیں محکمات ہیں اور وہی ام الکتاب ہے، وہی اصل کتاب ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ لوگ اس میں سے متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں فتنہ برپا کرنے کے لیے یا اس کی تعویل جاننے کے لیے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، مضبوط ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، ان میں سے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند حاصل کرتے ہیں، ان چیزوں سے صرف عقل مند جو ہے وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو آیتیں نازل ہوئی ہے وہ دو طرح کی آیتیں ہیں۔ پہلی وہ آیت جن کو محکمات کہا جاتا ہے یا جن کو محکم کہا جاتا ہے، اور یہی اصل قرآن ہے۔ اصل قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ آیتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچتا ہے، جن کے ذریعے اللہ کی بات بندوں تک پہنچتی ہے، اللہ کا حکم بندوں تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے ان کو ام الکتاب کہا گیا کہ یہی اصل کتاب ہے، یعنی ہدایت کا جو مرکز اور ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ وہی آیتیں ہیں جن کو قرآن نے محکمات کہا۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری وہ آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ جو آیتیں ہیں وہ بھی قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، لیکن اس کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے۔ محکم کن آیتوں کو کہتے ہیں؟ محکم کہتے ہیں ان آیتوں کو
جس کا معنی اور مطلب ایک عربی جاننے والے شخص پر بالکل واضح ہو. یعنی کوئی شخص جو عربی جاننے والا ہے، عربی پڑھا ہوا ہے، عربی جانتا ہے، اس کے قواعد اور قوانین سے واقف ہے، تو اس کے اوپر معنی اس کا بالکل واضح ہو، وہ محکمات ہیں. اور متشابہات وہ آیتیں ہیں کہ ایسے شخص پر اس کا معنی واضح نہ ہو، اس کا معنی اور مفہوم جو ہے واضح نہ ہو. قرآن کریم کا زیادہ حصہ محکمات ہیں، بہت کم حصہ جو ہے وہ متشابہات ہیں، بہت کم آیتیں جو ہے وہ متشابہات والی آیتیں ہیں. زیادہ تر آیتیں قرآن کریم میں محکمات کی آیتیں ہیں. خاص طور سے وہ آیتیں جس کے اندر اللہ نے کوئی حکم بیان کیا ہے، بندوں کو ہدایت دی ہے یا بندوں کو نصیحت کی ہے، وہ سب کی سب محکمات کے اندر شامل ہے کہ ان کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے. ان کے معنی کے سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. اور متشابہ جو آیتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں قرآن کریم میں. دو طرح کی آیتیں متشابہ آیتیں ہیں. ایک وہ آیت جن کا سرے سے معنی معلوم ہی نہیں ہے، جن کا معنی سرے سے نہیں معلوم ہے. ان کے اندر حروف مقطعات آتے ہیں، یعنی سورتوں کے شروع میں جو الف لام میم ہا میم عین سین قاف، الف لام را، الف لام میم صاد وغیرہ، جو یہ الفاظ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، یہ ان الفاظ کے کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، سرے سے نہیں معلوم، بالکل نہیں معلوم. نہ لغت کے ذریعے ان کو جانا جا سکتا ہے، نہ عقل کے ذریعے ان کو جانا جا سکتا ہے. ان کے معنی کو وحی کے ذریعے جانا جا سکتا تھا، لیکن اب وحی کا سلسلہ باقی نہیں رہا. اور جب تک وحی کا سلسلہ باقی تھا اس وقت تک ان کے معنی نہیں بتلائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معنی نہیں بتلائے امت کو. تو یہ بالکل پختہ قسم کی متشابہ آیتیں ہیں، ایسی آیتیں کہ جن کا معنی بالکل نہیں معلوم. لہذا ان آیتوں کے اندر غور و فکر کرنا اور ان کے معنی کو متعین کرنا یہ ایک طرح کی گمراہی ہے. ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. بس یہ ہے کہ اجمالی عقیدہ اور ایمان رکھنا چاہیے کہ ان کا جو بھی معنی ہے وہ صحیح ہے، برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اب اس کا معنی کیا ہے وہ نہیں معلوم. اب اس کا معنی معلوم ہوگا دنیا کے ختم ہونے کے بعد، یعنی مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معنی کو کھولے اور اس کے معنی لوگوں کو بتلائے. متشابہ دوسری آیتیں، یہ متشابہ کی دوسری قسم قرآن میں وہ الفاظ ہیں کہ جن کا معنی تو معلوم ہے لیکن ان کا مفہوم معلوم نہیں ہے. جیسے قرآن کی بہت سی آیتوں کے اندر ید اللہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ یا اللہ کی پنڈلی، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. تو ظاہر ہے ید کا لفظ معلوم ہے، ید کے معنی ہاتھ. وجہ کا مطلب معلوم ہے کہ وجہ کے معنی چہرہ. ساق کا مطلب معلوم ہے کہ ساق کے معنی پنڈلی. اب یہ الفاظ جو ہے اللہ کے لیے استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر، تو ان کا معنی تو معلوم ہے لیکن مفہوم معلوم نہیں ہے، مطلب معلوم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کا چہرہ ہونے کا کیا مطلب ہے یہ نہیں معلوم ہے. انسانوں کی طرح تو اللہ کا چہرہ نہیں ہوگا، یہ تو یقینی بات ہے، اس لیے کہ انسان خالق اور مخلوق میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہے، خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت نہیں ہوتی ہے. انسانوں کی طرح اللہ کا ہاتھ تو نہیں ہوگا، انسانوں کی طرح اللہ کی پنڈلی تو نہیں ہوگی. تو یہ معنی ان کا معلوم ہے لیکن ان کا مفہوم نہیں معلوم ہے. اب ان کے سلسلے میں بنیادی طور پر عقیدہ یہ رکھا جائے گا کہ ان کا ان سے جو بھی مراد ہے، اللہ کا چہرہ ہونے سے اللہ کے شایان شان جو بھی مراد ہے وہ بالکل صحیح ہے. اللہ کا ہاتھ ہونے سے اللہ کے شایان شان جو بھی مراد ہے وہ بالکل صحیح ہے. یہ اعضا جو انسانوں سے متعلق اعضا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کو ان اعضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ چہرے کی ضرورت ہے، نہ وہ ہاتھ کا محتاج ہے، نہ پاؤں کا محتاج ہے. ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ انسانوں کے سمجھنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو لغت کے اعتبار سے معنی ان کا متعین ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے معنی متعین نہیں ہے. لہذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کا چہرہ ہے یا اللہ کا ہاتھ ہے.
ظاہر ہے کہ اللہ کا چہرہ یا اللہ کا ہاتھ ہونا اس کے خالق ہونے کے، اس کے معبود ہونے کے منافی ہے۔ یہ دوسری طرح کی متشابہ آیتیں ہیں۔ متشابہ آیتوں کا حکم یہ ہے کہ ان کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا جائے گا، ان کے بارے میں زیادہ سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اور ان کا اگر کوئی معنی بتلائے بھی تو وہ بالکل حتمی اور یقینی نہیں ہے، یعنی یقینی نہیں ہے کہ جو معنی جو بتلا رہا ہے وہی اس کا معنی ہو، بلکہ اس معنی کی کیفیت کا ادراک کوئی بھی انسان جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ کون اس میں سائن کر رہا ہے بھائی؟ یہ اسکرین شیئر دکھ کہاں چلی گئی؟ ایک منٹ۔ تو متشابہ رہنے دو گیا۔ تو متشابہ کا معنی اگر کوئی شخص بتلانے کی کوشش کرے یا اس کا کوئی شخص مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرے تو وہ بالکل یقینی چیز نہیں ہے، وہ یقینی بات نہیں ہے۔ اس کا یقینی معنی جو ہے وہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کے بعد اور اس کی یقینی کیفیت اللہ کے سمجھانے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی۔ اب اگر کوئی متشابہ آیت ہے قرآن کے اندر تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن سے رجوع کیا جائے گا، اس کو دیکھنے کے لیے پہلے قرآن سے رجوع کیا جائے گا کہ قرآن نے اس متشابہ آیت کی وضاحت کہیں پر کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر قرآن نے اس متشابہ آیت کی وضاحت کہیں پر کی ہے تو اسی کے مطابق ایمان اور عقیدہ رکھا جائے گا، اور اگر قرآن نے اس متشابہ آیت کی کہیں پر وضاحت نہیں کی ہے تو پھر اجمالی عقیدہ رکھا جائے گا، ایمان رکھا جائے گا کہ اس کی جو بھی مراد ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس کی مثال اگر قرآن سے دیکھیں تو جیسے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مختلف طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بعض متشابہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور بعض محکم الفاظ استعمال ہوئے ہیں، دونوں طرح کے لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں روح اللہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، روح من، تو اللہ کی روح، یہ بھی لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی روح ہونے کی کیا صورت ہے، کیا اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، اس کا کوئی معنی واضح نہیں ہے۔ عیسائیوں کے یہاں اسی کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کی روح ہیں۔ تو روح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا جز ہے، جیسے روح جو ہے وہ بدن کا جز ہوتی ہے، ایک حصہ ہوتی ہے، یعنی انسان کا ایک حصہ ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ کا ایک حصہ عیسیٰ بھی ہے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن روح کا لفظ واضح نہیں ہے، یہ متشابہ لفظ ہے، لہذا اس کا معنی اس طریقے سے اپنی عقل کی بنیاد پر اس کا معنی نہیں متعین کیا جائے گا، بلکہ اس کا معنی متعین کرنے میں قرآن کی طرف دیکھا جائے گا کہ قرآن نے اس کا کیا معنی متعین کیا ہے۔ قرآن کے اندر اگر دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے محکم لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ہے۔ اور دوسری جگہ پر ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقہ من تراب، کی جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دو محکم آیتیں، ان دونوں آیتوں کے اندر بالکل واضح طور پر اللہ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔
وہ اللہ کا جز نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کے برابر نہیں ہے بلکہ ان کے اور اللہ کے درمیان خالق اور مخلوق والا رشتہ ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، کہ وہ صرف بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، بس یہ ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے چہتے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا ہے۔ اور دوسری آیت یہ بھی واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کی اللہ نے، کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے بندے تھے، اللہ کی مخلوق تھے، اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کا جز یا اللہ کا حصہ نہیں تھے۔ اور آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بھی واضح ہے کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا، تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ بھی آدم علیہ السلام کی نسل کا ایک حصہ ہے، یعنی وہ بھی مخلوق ہے، اور اللہ کی روح یا اللہ کا حصہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب یہ محکم آیت ہے، اور روح من کی جو آیت ہے وہ متشابہ آیت ہے، تو اس متشابہ آیت کا معنی جو متعین کیا جائے گا وہ اسی محکم آیت کے تابع رہ کر کے متعین کیا جائے گا، یعنی کوئی ایسا معنی اس کا نہیں متعین کرنے کی کوشش کریں گے جو اس محکم آیت کے خلاف ہو۔ اس آیت کے اندر واضح ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اب اگر اس کا یہ معنی متعین کیا جائے کہ وہ اللہ کا جز ہے تو یہ اس کے خلاف ہوگا، یہ اس محکم آیت کے خلاف ہوگا، لہذا اس کا اس طرح کا معنی متعین کرنا یہ سراسر گمراہی ہے۔ تو متشابہات میں جو تعویل وغیرہ کی جائے گی یا اس کے مفہوم کو جو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو پہلے قرآن ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی پہلے قرآن میں دیکھا جائے گا اور ایسا معنی متعین کیا جائے گا جو قرآن کی محکم آیتوں کے خلاف نہ ہو۔ اگر ایسا معنی متعین کیا گیا جو قرآن کی محکم آیتوں کے خلاف ہے تو وہ سراسر گمراہی ہے، اس پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال جو ہے یہ سامنے آ گئی کہ عیسائیوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تھا۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا کہ نجران کے جو عیسائی تھے وہ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لیے مذہب کے سلسلے میں، توحید اور تثلیث کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ مسلمانوں کا عقیدہ توحید کا ہے کہ یعنی اللہ ایک ہے، عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ تین ہے، روح، ابن اور اللہ، یہ تین ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، یہ تینوں کو ایک مانتے ہیں کہ تثلیث، یہ تینوں حقیقت میں ایک ہے لیکن تین ہے، تین کو ایک مانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے تھے بات کرنے کے لیے تثلیث اور توحید کے سلسلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بہت وضاحت کے ساتھ ساری باتیں رکھی، اللہ کی توحید کو ثابت کیا بہت وضاحت کے ساتھ، اور جتنی بھی باتیں آپ نے کہی اس کا جواب ان سے نہیں بن پڑا، انہوں نے وہ کاٹ نہیں سکے، اور یہ اللہ کی توحید جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا، یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن قرآن تو خود ہی کہتا ہے، جو آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اس کے اندر خود ہی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے روح ہے، عیسیٰ وہ اللہ کے روح ہے، القاہا روح منہ، تو روح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا جز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کا جواب دیا، یہ فرمایا کہ یہ متشابہ آیت ہے، یہ متشابہ آیت ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، بلکہ اس کا مطلب جو ہے دوسرا ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا تفصیل سے کہ قرآن کے اندر ان کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ حقیقت میں عبد ہے، وہ اللہ کا جز نہیں ہے، وہ بندے ہیں، وہ خدا کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ متشابہات میں اس کا کوئی بھی معنی متعین کرنے کے لیے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ اس کا معنی متعین کرنے میں قرآن کی محکم آیتوں کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر محکم آیتوں کی مخالفت ہو گئی تو پھر سمجھیے کہ سارا معاملہ ختم، وہیں سے فتنہ شروع۔ تو یہ ہے کہ دو طرح کی آیتیں ہوئی، محکمات اور متشابہات۔ اب ان دونوں طرح کی آیتوں کے بارے میں جو لوگوں کے رویے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے،
जिनके दिलों में टेढ़ापन होता है, जिनकी तबीयत शोरिश पसंद होती है या जिनकी तबीयतों में फसाद रचा बसा होता है, उनका मामला ये है कि वो मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं। यानी उन आयतों के पीछे पड़े रहते हैं जिन आयतों का माना वाज़े नहीं किया अल्लाह ने किसी मसलहत की बुनियाद पर। उन्हीं आयतों के पीछे पड़े रहते हैं और अलग-अलग तरह की तावीलें करके, अलग-अलग तरह की बातें गढ़-गढ़ करके उनके माना मुतय्यन करने की कोशिश करते हैं। फयत्तबिऊन मा तशाबह कि वो मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं। क्यों पीछे पड़े रहते हैं? इब्तिगाल फितना। फितना परदाज़ी के लिए, फितना फैलाने के लिए, लोगों में इंतशार डालने के लिए, लोगों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए कि हाँ, ये भी कुरान में ये लफ्ज़ है और इसका ये माना है, लिहाज़ा इस तरह का अकीदा रखा जाए या इस तरह की बात की जाए। फितना फितना फैलाने के लिए करते हैं। वब्तिगा तावीली और उसका मतलब समझने के लिए, उसके मतलब की तलाश में वो पड़े रहते हैं। हालाँकि अल्लाह ने मना कर दिया कि उनके मतलब को तलाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने उनके मतलब को जब पोशीदा रखा है तो फिर उसका पोशीदा रहना ही बेहतर है। उसके मतलब के तलाश करने से हमारे ईमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम उसके मतलब को नहीं जानते तो उसके बारे में हमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, ईमान पर कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। और अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि वमा यालमु तावीलहु कि उसका मतलब सिर्फ़ अल्लाह जानता है। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा उसका मतलब नहीं जानता है। अल्लाह ही जानता है उसके मतलब को, इसलिए उसके मतलब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जो बातें वाज़ेह नहीं है, उनको उनको ये कह कर के कि इसकी जो भी मुराद है, अल्लाह ने जो भी माना इसका मुराद लिया है, हम उस पर ईमान लाते हैं, वो बिल्कुल बरहक है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन हमको इसका माना अल्लाह ने नहीं बतलाया है, तो हम उसके तलाश करने के पीछे भी नहीं पड़ेंगे। वर्रासिखून फिल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही और वो लोग जो ईमान में मज़बूत इल्म में मज़बूत हैं, रासिख फिल इल्म है, जिनका इल्म मज़बूत है, जिनका इल्म पुख्ता है, उनका रवैया ये है कि वो कहते हैं यक़ूलून आमन्ना बिही कि हम उस पर ईमान लाए। हम उस पर ईमान लाए, कुल्लुम मिन इंद रब्बिना ये तमाम चीज़ें यानी वो मुहकमात हो या मुतशाबिहात हों, सब अल्लाह की तरफ से है। सब की सब अल्लाह की तरफ से है, हम उन पर ईमान लेकर के आए। ये रासिख फिल इल्म का रवैया होता है कि जिनको इल्म के अंदर रुसूख हासिल होता है, जिनको अल्लाह पर एतमाद होता है, अल्लाह के रसूल पर मुकम्मल भरोसा होता है। वो कहते हैं कि हम ईमान लाए। अब उसका माना मफ़हूम उसके चक्कर में हम नहीं पड़ते, हम उस पर ईमान लाए। ये रासिख फिल इल्म कौन लोग हैं? इल्म में जो मज़बूत हैं, ये कौन लोग हैं? इल्म में मज़बूत से मुराद वो लोग हैं जो कुरान के कुरान का वो मफ़हूम और वो मतलब लेते हैं या कुरान का वो मफ़हूम समझते हैं जो सहाबा किराम से लेकर के आज तक की उम्मत ने समझा है। कुरान का वो कोई ऐसा मतलब नहीं बयान करते हैं जो सल्फ़ से साबित ना हो, जो सहाबा किराम से साबित ना हो, जो अल्लाह के रसूल से साबित ना हो। अपनी तरफ से गौर व फ़िक्र करके और अपनी तरफ से गढ़ करके वो कोई बात नहीं करते कुरान के सिलसिले में। जो भी वो बात बयान करते हैं, वो वही होती है जो सहाबा किराम से मरवी हो और जो अल्लाह के रसूल से साबित हो। यही रासिख़ फ़िल इल्म है कि वो कुरान के मतलब को समझने में अपनी अक्ल को नहीं दौड़ाते हैं। कुरान के किसी लफ्ज़ के माने को मुतय्यन करने में वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। बल्कि वो देखते हैं कि इसका क्या मफ़हूम और क्या मतलब अल्लाह के रसूल के ज़माने में समझा गया था। सहाबा किराम ने इसका क्या मतलब समझा था। ज़ाहिर है कि कुरान का मतलब अल्लाह के रसूल से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता और सहाबा किराम से ज़्यादा बेहतर कुरान का मतलब कोई नहीं समझ सकता इसलिए कि उनके ज़माने में कुरान नाज़िल हुआ है, उनके सामने कुरान नाज़िल हुआ है। उन्हीं वो जिन हालात में ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, उन्हीं हालात के पेश नज़र कुरान नाज़िल हुआ है। इसलिए वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कुरान को समझ सकते हैं। अब कुरान का वो मफ़हूम जो उनकी फ़हम के खिलाफ हो, कुरान का वो मफ़हूम जो उनसे साबित न हो, वो काबिल एतबार नहीं है। और रासिख़ फ़िल इल्म वही लोग हैं कि जो सहाबा किराम के बताए हुए मफ़हूम के मुताबिक काम करें। जो अल्लाह के रसूल के बताए हुए मफ़हूम के मुताबिक काम करे, उसी के मुताबिक अकीदा रखें। उसमें इधर-उधर की अपनी तरफ से बातें जोड़ करके या इधर-उधर की बातें तावीलें जोड़ करके अपनी बात उसेड़ने की कोशिश न करें।
جس کو تفسیر کی زبان میں تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، کہ اپنی رائے کے ذریعے تفسیر کرنا۔ ہمارے زمانے میں اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، خاص طور سے سوشل میڈیا وغیرہ پر اس طرح کے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو قرآن کا وہ مفہوم بیان کرتے ہیں جس کو صحابہ نے نہیں سمجھا تھا، یا جو صحابہ کے مفہوم سے ٹکراتا ہے۔ صحابہ کے مفہوم، صحابہ کے سمجھے ہوئے مطلب سے اس کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، اور ان کی جو پیروی کرنے والے ہیں، جو ان کی باتیں ماننے والے ہیں، وہ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ جیسا انہوں نے قرآن سمجھا اب تک کسی نے نہیں سمجھا۔ ظاہر ہے کہ 1400 سال یا اس سے زیادہ مدت سے قرآن کے سمجھنے کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آ کر کے یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو قرآن سمجھا پچھلی امت میں سے کسی نے نہیں سمجھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 سال تک قرآن ویسے ہی پڑھا رہا، کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ اب کوئی شخص آ کر کے اس کو سمجھ رہا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اس طرح کی جو لوگ تعویلیں کرتے ہیں ان کے دعوے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم نے، یا ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، یا جو ان کی باتیں سننے والے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے صاحب نے یا ہم فلاں آدمی نے جو قرآن کو سمجھا ہے اس طرح کا قرآن کسی نے ابھی تک نہیں سمجھا۔ ظاہر ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے جو سمجھا ہے وہ صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ قرآن جو سب سے پہلے آیا ہے وہ صحابہ کرام کے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے جو سمجھا اللہ کے رسول کی زندگی میں، اسی سمجھنے کا اعتبار ہے۔ بعد کے لوگوں نے اگر اپنی طرف سے کچھ سمجھا ہے تو اس سمجھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کرے تو یہ اس کے گمراہ ہونے کی بالکل واضح دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی تفسیر کرتا ہے قرآن کی، یا ایسی تعویل کرتا ہے کہ جو صحابہ کرام کی تفصیل یا صحابہ کرام کے بتائے ہوئے مطلب کے موافق نہیں ہے، تو وہ سراسر گمراہی ہے، چاہے وہ دیکھنے میں جتنا بڑا بھی علامہ لگے۔ قرآن کے بہت سے احکام ہیں ہمارے زمانے میں جس کے اندر اس طرح کی تعویلیں کر کے ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور سے سود وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، کہ ایسی ایسی تعویلیں کی جاتی ہے یا اس کا ایسا ایسا مطلب بیان کیا جاتا ہے، فلسفیانہ لحاظ سے اور زبان کے لحاظ سے ایسا مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے وہ مطلب نہیں بیان کیا۔ ظاہر ہے سود کا جو مطلب ان لوگوں نے سمجھا وہ معتبر ہوگا، جو ہم اس زمانے میں بیٹھ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر وہ مطلب ان کے بتائے ہوئے مطلب کے موافق ہے تو بہت اچھا، اور اگر ان کے بتائے ہوئے مطلب کے موافق نہیں ہے تو پھر وہ اس کو اٹھا کر کے اس کو دیوار پر مار دیا جائے گا، اس کو پھینک دیا جائے گا، اس سے کوئی سروکار نہیں رکھا جائے گا۔ تو یہی انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ اس طرح کے الفاظ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں فتنہ پھیلانے کے لیے، فتنہ پروری کے لیے، امت میں انتشار ڈالنے کے لیے، کہ ایک امت، ایک لفظ، امت جو ہے ایک لفظ کا معنی آج تک یہ سمجھتی آئی ہے، اور کوئی شخص اٹھا اور اس نے اپنا عقلی گھوڑا دوڑا کر کے اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش کر دی، اور یہ کہا کہ اس کا یہ معنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے انتشار پیدا ہوگا، اس سے فتنہ پیدا ہوگا، اور لوگ جماعت در جماعت میں تقسیم ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے زمانے کے خاص طور سے وہ لوگ جو انٹلیکچوئل کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز لے کر کے اٹھتے ہیں اور اپنی ایک جماعت بنا لیتے ہیں، اور اس کا الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں کہ فلاں طبقے کے لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی، حالانکہ وہ اختلاف وہ پیدا کر رہے ہیں، امت کے تعامل کے خلاف وہ جا رہے ہیں، اختلاف وہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن انتشار کا الزام جو ہے وہ دوسرے پر ٹال دیتے ہیں کہ فلاں لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، کہ وہ ہمارے فہم کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یا ہمارے بتائے ہوئے مطلب کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ قرآن کے سلسلے میں آدمی کو بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں بہت زیادہ موجود ہیں، خاص طور سے سوشل میڈیا کے زمانے میں، یوٹیوب وغیرہ پر اس طرح کے مفسرین بہت سے موجود ہیں۔ اس میں تمیز ضرور کرنی چاہیے کہ وہ امت کے، یعنی امت جو اب تک اس کا مطلب سمجھتی آئی ہے اس کے موافق بول رہے ہیں یا اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ اگر اس کے خلاف بول رہے ہیں تو پھر ان کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور جو حضرات صحابہ کرام سے ثابت ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ابتغاء الفتنہ، جو فتنہ پروری کرنا چاہتے ہیں، جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں،
اور مختلف طرح کے عقلی گھوڑے دوڑا کر کے اس کے مطلب کو تلاش کرتے ہیں۔ اور راسخ فی العلم کا رویہ اللہ نے بیان کیا کہ وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، وہ کسی بال کی کھال نکالنے کے چکر میں نہیں پڑتے، وہ ہندی کی چندی نہیں کرتے ہیں، وہ سیدھے کہتے ہیں کہ اس کا جو بھی مفہوم ہے ہم اس پر ایمان لائے، اور یہ سب کی سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور وہ لوگ نصیحت اور اس سے صرف عقل مند نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے عقل کی بات یہی ہے کہ قرآن کی اللہ نے قرآن کو سمجھنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے اسی کے مطابق اس کو سمجھا جائے، کہ جس کا کلام ہے اسی کے مطابق اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہی عقل مندی کی بات ہے، یہی نصیحت کی بات ہے اور یہی بہتر بات ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی شخص سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو چاہے وہ لاکھ دعویٰ کرے کہ وہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن کی خدمت نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ امت کے درمیان انتشار پیدا کر رہا ہے اور قرآن کے مفہوم کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، اس ہدایت کے درمیان روڑے اٹکانے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا اسی کے مطابق قرآن کو سمجھا جائے گا، اس سے ہٹ کر کے کسی کی ذاتی رائے کی بنیاد پر قرآن کا کوئی مطلب نہیں سمجھا جائے گا۔ لاکھ آدمی دعویٰ کرے کہ یہ بہت عالم ہے، بہت فاضل ہے، بہت قابل ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے مفہوم کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر وہ چاہے جتنے بڑے بھی علامہ ہوں، ان کی بات وہیں پر رکھی رہ جائے گی۔ تو نصیحت کی بات یہی ہے، عقل مندوں کے لیے بہتر بات اور نصیحت کی بات یہی ہے۔ اور عقل مند ہی ان باتوں کو سمجھتے ہیں، جو بیوقوف ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے، ان باتوں کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، اور وہ عقلی گھوڑے دوڑا کر کے مختلف طرح کی باتیں اور مختلف طرح کی تعویلیں کرتے رہتے ہیں۔ تو سننے میں بھی قرآن کی تفسیر سننے میں بھی اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہی تفسیریں سنیں جو امت کے خلاف، امت کی مجموعی فکر کے خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی چیز لا کر کے بیان کرتا ہے بطور تفسیر کے جو امت کی مجموعی فکر کے خلاف ہے، یا ابھی تک امت میں کسی نے وہ اس فکر کو پیش نہیں کیا ہے، تو پھر اس کے غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنی لچھے دار بات کرے، چاہے وہ جتنی اچھی بات کرے۔ تو یہ ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ آدمی احتیاط کرتا رہے۔